اعتکاف کرنے کا جو اصل مقصد اور سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم وہ یہ ہے کہ شب قدر کو پا لینا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے۔ وہ رات بڑی ہی بابرکت ہے، خیر و برکت اور سراپا سلامتی والی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور اس رات کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ القدر نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، رواہ البیہقی۔ محترم حاضرین، ان قریب ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کئی اعتبار سے دیگر اور عشروں سے ممتاز ہے۔ اسی عشرے کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، اور اسی عشرے میں اعتکاف جیسی عظیم سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے۔ شریعت کی اصطلاح میں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں رکے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس عبادت میں صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر بندہ مسجد میں اللہ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی توجہ صرف اس بات پر رہتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ گوشہ خلوت میں توبہ استغفار کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعا و التجا میں رہتا ہے۔ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا ہے۔ ایک بار سفر کی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے والے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ اعتکاف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف جو نذر کا اعتکاف ہے، کسی نے یہ کہا کہ میں فلاں دن کچھ روز کا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا،
تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہے، اور اس اعتکاف کے لیے روزے کی شرط ہے۔ دوسرا وہ اعتکاف ہے جو اعتکاف سنت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو سنت ادا ہو گئی، کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہر مسجد میں کسی ایک کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا، تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر جائیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اس اعتکاف میں روزہ اور وقت کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ بہت آسانی کے ساتھ جب چاہے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اعتکاف کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جب بندہ مسجد میں معتکف ہوتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ جو انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے، اس برائی سے بچ جاتا ہے۔ غیبت جو بہت ہی بری شے ہے، جس کی قباحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً کوئی اس کو گوارا نہیں کرے گا، ہر شخص کو ناگوار گزرے گا، اور ایسا کرنے سے ہر شخص کو گھن آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وہ برائیاں ہیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہیں، انسان کے کردار کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ ان تمام برائیوں سے ایک معتکف اعتکاف کی حالت میں بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معتکف کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کو نہیں حاصل ہوتی، اور وہ ہے استحضار، اللہ کو اپنے سامنے حاضر جاننا، اور یہ بھی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو حاضر جاننے کی جو کیفیت اور جو احساس ایک معتکف کو صحیح معنوں میں ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ یہ استحضار ہر عبادت میں مطلوب ہے، بلکہ یہ عبادت کی روح ہے، یہ اس کی جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اس طرح ہو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے۔ جس مقصد کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ استحضاری کیفیت میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو وہ استحضار جو مطلوب ہے عبادت کے لیے وہ ایک معتکف کو حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں وہ اطمینانی کیفیت کہ جس میں صرف بندہ اور اس کا رب ہو، بیچ میں کوئی اور تیسرا حائل نہ ہو، یہ استحضار ہے۔
یہ نمازوں میں مطلوب ہے، روزوں میں مطلوب ہے، حج میں مطلوب ہے، تمام عبادات میں مطلوب ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کیفیت کے ذریعے سے جب بندہ رب سے جڑتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا جو احساس ہوتا ہے وہ واقعی ایک معتکف ہی اس کو بہت تحت شعور کے اندر اسے احساس ہوتا ہے اس کا۔ اعتکاف کرنے کا جو اصل مقصد اور سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم وہ یہ ہے کہ شب قدر کو پا لینا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں ایک رات شب قدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے۔ وہ رات بڑی ہی بابرکت ہے، خیر و برکت اور سراپا سلامتی والی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور اس رات کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ القدر نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر الآیہ۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار قدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب بار بار کسی چیز کو لایا جاتا ہے، لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بتانا چاہا ہے۔ ایک کہ وہ رات خود قدر و منزلت کی رات ہے، اس رات میں جو کتاب نازل کی گئی وہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ کتاب جس کے ذریعے سے نازل کی گئی وہ ذات گرامی، وہ شخصیت بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، بہت ہی قدر کے حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے اس رات کو، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ عبادت میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی جہاں تلقین کی گئی، وہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد سے جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے گا، ریاکاری اور بدنیتی سے اپنے کو بچا کر اس رات کی بھلائی کے حصول میں لگ جائے گا، تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہے، وہ رات اس کے لیے بھلائی کی رات ہے۔ اور جو شخص اس بھلائی کو پا گیا، اس نے ساری بھلائی کو پا لیا، اور جو شخص اس بھلائی سے محروم رہ گیا، وہ شخص ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور محروم وہی شخص ہو سکتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم فيه قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله۔ جس شخص نے اس رات کی قدردانی نہیں کی وہ شخص محروم ہے، اور وہ واقعی وہ اس نعمت کو پا کر کے غفلت کا شکار ہو کر کے وہ اللہ کی اس بھلائی سے محروم ہو گیا۔ یہ رات، اس رات کی تعین نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عظیم چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ مخفی رکھنے کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عبادت کا شوق لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ہو،
دوسرے یہ کہ اس رات کے معلوم ہو جانے کے بعد اگر کوئی برائی سرزد ہو جاتی تو اس برائی کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی، وہ گنہگار بندہ اللہ کی شفقت سے محروم ہو جاتا۔ اللہ نے جس طریقے سے قیامت کا علم کسی کو نہیں بتایا، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ موت کہاں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، وما تدری نفس بأی ارض تموت، بارش کا صحیح وقت کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، اسی میں سے یہ لیلۃ القدر کی تعیین کو مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا بھی ہے، جو جتنی اہم ہوتی ہے اتنا ہی اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں ہوڑ لگائی ہے، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں لگ جاؤ۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس رات کو پانے کے لیے اس کی تلاش میں لگ جاؤ، اس کی جستجو میں لگ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے کی رات نہیں، آخری 10 دن کی راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات کو پا لیا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین ساتھ میں تھے، ممبر پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے ایک زینے پر قدم رکھتے ہی آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پہ آپ نے کہا آمین، تیسرے پہ آمین، اور پھر اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے مغفرت نہ کرا لی، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے آمین ہو رہا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، وہ واقعی بد نصیب ہے۔ جب اللہ نے اتنا ایسا ماحول، روحانی ماحول عطا کیا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے، اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے، اپنے بندوں پر شفقت کرنے کے لیے، سال کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، غفلت میں گزر جاتے ہیں، لیکن یہ مہینہ غفلت سے نکل کر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ بھلائی بانٹ رہا ہے، اللہ بھلائیاں عطا کر رہا ہے، ہمیں اسے لینے والا ہونا چاہیے۔ ہم لینے والے بنے، ہم لیں گے اسی میں خیر ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آخری عشرہ جو آیا ہی چاہتا ہے، ہمیں اس کی تیاری اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فیوز اور برکات ہیں ان تمام کو سمیٹنے اور ان تمام کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کی بخشش فرما دے، ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ 10 دن کوئی بڑے دن نہیں ہیں، 10 دن میں اگر ہم اللہ کو راضی کر لے گئے، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، چاہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم نے اپنے روزے گزارے اور اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اس نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کتنا بھی گناہ لے کر کے آ جاؤ، ایک مرتبہ سچے دل سے اگر اللہ کے سامنے یہ کہہ دو کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں عاصی ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پر روز آنا، وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ معافی چاہتا ہے، کون بندہ خیر کا طلبگار ہے، کون بندہ کیا چاہتا ہے، کس بندے کی کیا ضروریات ہیں۔ وہ ساری چیزیں اللہ سننے کے لیے، اللہ معاف کرنے کے لیے، اللہ دینے کے لیے ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروئے منزل ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن آیات کی روشنی میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں، ہم سے مخاطب کیا ہے اور ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.